نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، درس حدیث سبق نمبر 12 ہے آج۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں راحت و رزق دیے جاتا ہے۔ یعنی جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن زمانے کو برا بھلا کہنا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ اور جو یہودی، عیسائی اور عرب کے کفار، مشرک، یہ جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا مانتے تھے، یہ بھی اسی لحاظ سے ہے، اسی حدیث کے موافق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو سنتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ یہاں صبر سے مراد حلم ہے، بردبار ہے، اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہے۔ مجبور تو ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجبوری سے پاک ہے۔ اور چاہے جتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ برا بھلا کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق اور سکون اسی طرح دیتا ہے جیسا کہ باقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹیاں، بیوی، بچے یا بیٹے بنائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو رزق دیتا ہے جیسا کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک دراز گوش پر حضور علیہ السلام کے پیچھے اس طرح سوار تھے کہ ان کے درمیان کوئی لکڑی، کوئی پلان نہ تھا، یعنی پلان کی لکڑی کے سوا کچھ نہ تھا۔ یعنی ایک جیسے کہ دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، یعنی گدھے پر حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ سوار تھے، اور ان کے درمیان جو ایک کجاوی تھی، کجاوا، وہ رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ یعنی صحابی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی خوشی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا چپک کے بیٹھے تھے، اتنا نزدیک ہو کے بیٹھے تھے کہ وہ اپنی خوشی بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو اور حق یعنی بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کو پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے معاذ، یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا حضور میں نہیں جانتا کہ کیا حق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سنو کہ بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت کریں۔ اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے
جبکہ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی جب بندہ ایمان لے کر آئے اور اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کو شریک اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو میں نے عرض کیا، یعنی صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو یہ بشارت نہ دے دوں؟ فرمایا یہ بشارت نہ دو ورنہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو منع فرمایا کہ لوگوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جو ایمان لایا وہ جنتی ہے، جو ایمان نہ لایا وہ جہنمی ہے۔ جو ایمان لے کر آئیں گے وہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب بندہ ایمان لے کر آ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے کو جنت میں ڈالے، جہنم میں نہ ڈالے۔ بلکہ یہاں سے یہ مراد بھی ہے کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کا منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ باقی اعمال بھی کریں، باقی اعمال اور نیک عمل یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل عبادات، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ مطلب تھا کہ لوگوں کو نہ بتانا، اگر بتا دیتے تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور باقی عبادت نہ کرتے۔ تو اسی طرح کہ یہ حدیث مبارکہ ختم ہوئی اور آگے آتا ہے، آگے والی حدیث ہے جو انشاءاللہ العزیز کل ہوگی، اس میں یہ آتا ہے کہ صحابی نے حضور علیہ السلام کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد خبر دے دی تھی، کیونکہ جب بندہ علم چھپاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی اگر بندے کو کسی چیز کا علم آ جائے تو اسے آگے پھیلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابی نے بھی یہ علم آگے پھیلایا تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو، علم چھپانے کے گناہ سے وہ بچ جائے۔ یعنی اگلی حدیث بھی یہی تھی، اس میں یہ وجہ یہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس نے یعنی صحابی نے حضرت معاذ نے بتا دی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے تاکہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں آگے لوگوں کو علم سکھاؤں اور پڑھاؤں۔ تو صحابی نے بتایا، اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس راز ہے، اگر وہ بندہ منع کر دے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کوئی بات ہے، راز تو ویسے راز ہوتا ہے، راز تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے، تو اگر کسی کا مفاد ہو اس راز میں تو راز بتا دینا چاہیے، جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ تو ویسے ہی سبحان اللہ حضور علیہ السلام کے فرامین ہوتے ہیں، اور اسی طرح تیسری حدیث یعنی اس کا خلاصہ میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، خاص کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ یہ بھی علم پھیلانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ میں نے جو پڑھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ آگے شیئر کریں گے تو آپ لوگ بھی علم پھیلائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ العزیز، یہ آخرت میں یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا آخرت تک، اور یہ آخرت میں کام بھی آئے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔